السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارے کچن میں ہے چکن زمزم پلاؤ کی ریسیپی۔ بہت بنانے میں آسان، لذیذ اور جھٹپٹ آسانی سے بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے۔ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، کھانے میں تو اس کا جواب نہیں ہے۔ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نے 150 گرام چکن کا قیمہ لیا ہے۔ اس میں ہم کچھ اسپائسز ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ڈالیں گے لہسن، ادرک اور ہری مرچی کا پیسٹ، 1 کھانے کا چمچ اس میں ڈال دیں گے۔ سرخ مرچ پاؤڈر آدھی چائے کی چمچ، گرم مسالہ آدھی چائے کی چمچ، زیرہ پاؤڈر آدھی چائے کی چمچ، نمک حسب ضرورت ڈال لیجئے۔ 1 چائے کی چمچ کوکنگ آئل شامل کر لیں گے۔ ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو میرینیٹ کر کے 10 منٹ تک کے لیے ریسٹ دے دیں گے۔ 1 بڑے سائز کا آلو لیا، اس کو میں نے فرائی سلائس کی طرح کٹ کر لیا۔ اس میں ڈالیں گے فوڈ کلر تھوڑا سا، چٹکی برابر، کیوڑا ایسن ذرا سا اور 1 چٹکی نمک ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب اس کو رکھ دیں گے سائڈ پر۔ 150 گرام ہی میں نے چکن کی پیسز لیے ہیں۔ اس میں ہم ڈالیں گے لہسن، ادرک اور ہری مرچی کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ، سرخ مرچ پاؤڈر آدھی چائے کی چمچ، گرم مسالہ آدھی چائے کی چمچ، زیرہ پاؤڈر آدھی چائے کا چمچ، ہلدی 1 چٹکی اور فوڈ کلر 2 چٹکی، کارن فلور ڈالیں گے 2 کھانے کے چمچ اور تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے میرینیٹ کریں گے، مکس کریں گے۔ اگر اس میں آپ کو پانی تھوڑا زیادہ لگے تو آپ اس میں کارن فلور تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں، لیکن پانی اس میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے طریقے سے میرینیٹ کر کے اس کو ہم 10 منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے۔ قیمہ جو ہم نے تیار کیا تھا اس کو ہم چھوٹے چھوٹے کوفتے بنا لیں گے، چھوٹے سائز کے بنائیں گے، اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں گے اور آسانی سے کافی سے بن جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑے نہیں ہیں، اسمال سائز کے کوفتے ہیں۔ اب ہم ان کو فرائی کریں گے میڈیم لو فلیم پر۔ ہم نے آئل کو گرم کر لیا تھا، سارے کوفتے اس میں ڈالیں گے۔ یہ چکن کے کوفتے ہیں، زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، 4 سے 5 منٹ میں انشاءاللہ یہ بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں 4 سے 5 منٹ میں ان کا بہت اچھے سے کلر آ گیا ہے۔ اب ہم نے جو پوٹیٹو فرائز کاٹ کے رکھے تھے اب وہ ہم شامل کر دیں گے آئل میں۔ یہ بھی بن کر تیار ہیں۔ چکن جو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا، میڈیم فلیم پر آنچ ہے، سلو نہیں رکھنی۔ اگر آئل کی آنچ سلو ہوگی تو اس کے اوپر سے سارا مسالہ فوراً سے اتر کے گھی میں شامل ہو جائے گا، آئل میں چلا جائے گا۔ ڈالیں گے تھوڑی دیر کے بعد، 2 سے 3 منٹ بعد اس کی پہلی دفعہ سائڈ چینج کریں گے۔ 6 سے 7 منٹ میں یہ چکن اندر تک اچھے طریقے سے کوک ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چکن بھی تیار ہے۔ اسے ہم نکال لیں گے آئل سے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کوفتے، فرائز اور چکن تیار ہو چکا ہے۔ جو اب ان کا مسالہ، جو ان کی میرینیشن تھوڑی سی بچی تھی، بوائل ایگز تھے میرے پاس 2، ان کے اوپر میں نے وہی اچھے طریقے سے لگا لیا ہے۔ اب ہم ان کو بھی اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے۔ ان کو زیادہ دیر فرائی نہیں کرنا، ہلکا سا فرائی کریں گے، ہلکا سا ان پہ کلر آئے گا تو ہم انہیں نکال لیں گے۔ یہ فرائی ہو گئے ہیں۔ انڈوں کو بھی میں تیل سے باہر نکال لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دونوں انڈے بھی اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں۔ اب ہم بناتے ہیں، پلاؤ کی تیاری کرتے ہیں۔ آئل ڈالا 1 دیچکی میں، لونگ، دار چینی، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، کالی مرچ، سب مسالے اس میں ڈال دیں گے۔ تھوڑا سا مسالوں کا ٹیسٹ جب آئل میں چلا جائے گا تو اس میں 2 درمیانے سائز کی کٹی ہوئی پیاز شامل کر دیں گے۔ پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کرنا، بس ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر لائیں گے۔ زیادہ براؤن کر دیں گے تو چاولوں کا کلر چینج ہو جائے گا۔ اس میں 150 گرام چکن شامل کر دیا، لہسن، ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ ڈالیں گے 2 سے 3 کھانے کے چمچ، گرم مسالہ پاؤڈر آدھی چائے کی چمچ، آدھی چائے کی چمچ زیرہ پاؤڈر، آدھی چائے کی چمچ سوکھا ثابت دھنیا ہلکا کٹا ہوا، نمک چکن کے حساب سے ڈال لیں گے۔ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو اتنا اچھے طریقے سے بھوننا اور پکانا ہے تاکہ ہمارا چکن جو ہے اندر تک سافٹ ہو جائے۔ ڈھک کر تھوڑی دیر پکائیں گے۔ ابھی بھی چکن میں پانی موجود ہے،
اگر آپ کا چکن زیادہ ڈرائی ہو جائے، دہی ڈالنا چاہیں تو آپ 2 سے 3 کھانے کے چمچ اس میں دہی شامل کریں، اس سے آپ کے پلاؤ کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ڈھک کر اسے میں پھر تھوڑی دیر پکاؤں گی۔ یہ دیکھیں اب اس میں سے تقریباً اس کا پانی ٹوٹلی خشک ہو چکا ہے اور چکن بہت اچھے سے سافٹ ہو گیا ہے۔ اب اس میں ڈالیں گے پانی۔ چاول تھے میرے پاس 400 گرام یعنی 1.5 گلاس، 1.5 گلاس میں ڈبل پانی ڈالا، 2 گلاس، 1.5 گلاس نے 3 گلاس پانی ڈال دیا۔ اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ آنچ کو ہم نے ہائی رکھا ہوا ہے تاکہ جلدی سے پانی میں ابال آ جائے اور ہم اس میں چاول شامل کریں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی میں ابال آ چکا ہے۔ اس میں ہم ڈالیں گے چاول۔ چاولوں کو بہت زیادہ دیر نہیں بھگویا، اچھے باسمتی چاول ہیں۔ باسمتی لونگ چاول سے پلاؤ کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت کھلے کھلے بنتے ہیں۔ انہیں چاولوں میں پانی میں شامل کر دیا، پانی میں بوائل آ گیا ہے۔ ہلکا سا چمچ سے مکس کر لیں گے۔ میڈیم آنچ پر ڈھک کر تھوڑی دیر بوائل کریں گے تاکہ اس کا پانی اچھے سے سوکھ جائے۔ یہ دیکھیں اس میں سے پانی کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ چمچ سے ایک دفعہ پھر تھوڑے سے چاولوں کو ہلا لیں گے، مکس کر لیں گے تاکہ یہ نیچے سے چپکے نہیں۔ اب جو ہم نے چکن فرائی کر کے رکھا تھا، فرائی چکن اس کے اوپر ڈال دیں گے، اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے۔ فرائز، کوفتہ سب اس کے اوپر اچھے طریقے سے پھیلا لیا۔ فوڈ کلر تھوڑا سا پانی میں مکس کیا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیا۔ انڈے کو اس میں ڈال دیں گے، فرائی انڈا ہم لوگوں نے جو ڈالا تھا۔ ہرا دھنیا، ہرا پودینہ اچھے طریقے سے اس پہ اسپرنکل کر دیں گے ڈھیر سارا۔ اب ہم اس کو ڈھک کر دم دیں گے۔ دم یہاں تک اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہے، پلیز میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو۔ یہ دیکھیں دم ہمارا 10 منٹ کے بعد کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ چاول دیکھیں کھلے کھلے، دانہ دانہ بالکل الگ سے تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔